اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں سورہ حج میں، اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ وہ سب جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ سب اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور ہیں، اور جن سے مدد چاہتے ہو وہ بھی کمزور ہیں۔ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب و زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعاؤں کو قبول نہ کر سکے، بلکہ وہ تو ان کی دعاؤں سے ہی غافل ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، اللہ کے سوا جن سے تم دعائیں کرتے ہو وہ تم جیسے بندے ہیں، بس دعائیں کرو ان سے۔ اگر تم سچے ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کریں۔ اور جن جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود ہی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ مردے ہیں، زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ تو جن کو آخرت کی زندگی کا یقین نہیں، ان کے دل نہیں مانتے، در حقیقت وہ متکبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نقصان اور فائدہ دے ہی نہیں سکتے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں، وہ پاک اور برتر ہے، اور ان لوگوں کے شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، خبردار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا۔ اور جن لوگوں نے ان کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں، کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کے نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو انہیں بتا دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو۔ جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راہ پر آئیں۔ اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔